محرم کا چاند دیکھ کر آنسو نکل پڑے، محرم کا چاند دیکھ کر آنسو نکل پڑے، ہم بین کرتے مجلس و ماتم کو چل پڑے، مصائب یاد کر کے تیرے یا حسین آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر اچھل پڑے، آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، تم سال کا آغاز ہی کرتے ہو گناہ سے، ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، کہہ دو یزیدیوں سے اب اپنے دن گنے، آ گیا ہے ماہ محرم مہینہ حسین کا۔ معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت سید امیر الحسن کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب المنبر ہوں، فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے بعد سرکار علامہ علی ناصر حسینی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقا طوبا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین ظہور القائم الحجہ الہی عظیم عبادت و عمل اپنے بارگاہ قبول فرما۔ الہی بانی مجلس چودھری حضرت عباس خان فرش اعلیٰ خرچ خرجات لنگر نیاز بارگاہ امام منظور مقبول۔ الہی ذکر کا صدقہ اس گھر دے اپنی مہمان کے نظور رزق مال خیر و برکت فرما۔ الہی ذکر کا ثواب چودھری صاحبان دے والدین مرحومین خصوصاً عظیم ازادار مرحوم چودھری احمد خان صاحب کی ارواح پہنچا، مالک ان دے درجات بلند فرما، جوار امام میں جگاتا امام دی شفاعت نصیب۔ الہی ذکر کا صدقہ انہوں نے بچیاں دی زندگی دراز فرما، زندگی محفوظ فرما۔ مالک آل محمد دی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے آزادار ذکر شریف جو حاجات قلبی رکھتے مالک سب دے حاجات پورے فرما۔ صلوات آل محمد عظیم عبادت دی قبولیت واسطے اچھے آواز
سے زمانہ ولی العصر حجت خدا دے ظہور واسطے بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ادب دے نال ابتدا کرے نا، آغاز مجلس ہے، ذکر دی ابتدا ہے. ادب دے نال ابتدا کرے نا، جاں پنجتن دی ثنا کرے نا. بسم اللہ. ذکر چ بولنا عظیم عبادت ہے. ادب دے نال ابتدا کرے نا، جاں پنجتن دی ثنا کرے نا. علی دا نا چاہ کے ہاں جو ٹھر دے، میں اپنی ماں کو دعا کرے نا. سلامت رہو، سلامت رہو. حمد و ثنا خالق تقدیر کے لیے، حمد و ثنا خالق تقدیر کے لیے، لاکھوں سلام آل کی توقیر کے لیے. ادپیاں ہم پر خدا کی ذات نے ہے کتنا کرم کیا، ہم خلق ہوئے ہیں مجلس شبیر کے لیے. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے. ادبیاں اسلام کے آئین میں ایمان کا گھر ہے. یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے. ادبیاں خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے، یعنی اللہ جدہ کسی بندے نو عزت دیندہ ہے، بلندیاں دیندہ ہے، مرتبہ دیندہ ہے. خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. جاگنا علی والے. خدا کسی کو سید ہون دی حیثیت نال بزرگاں بھائیاں نو عمل دس رہے ہیں. کسے بندے کو لو شجرہ پوچھن دی ضرورت نہیں، حسب نسب پوچھن دی ضرورت نہیں. خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. ادبیاں کسی بشر کو پرکھنا ہو تو کہو یا علی مدد. یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. یا علی مدد.
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین جڑے مظلوم دی غربت میں رونا ابتداء مجلس ثم الصلاة والسلام على الحسين الغریب یا زہرا یا سیدہ شالا دنیا دے غمہ جنہ رو جڑے مظلوم نہ رو ثم الصلاة والسلام على الحسين الغریب الغریب الاتشان الشہید المقتول المذبوح من القفا جہدہ جرم کوئی نہیں یا زہرا یا سیدہ وین کر کے رو غریبہ دی غربت بسم اللہ میری لک جان قربان ہو جا اگلا لفظ سنے مظلومہ دی غربت دا الذی جسمہ ریانا مٹیاں تے بے کے اس غریب دی غربت نو روان آیا جیندے تن دے کپڑے نانے دے امتی لٹے دے رہے یا حسین یا زہرا یا سیدہ الذی جسمہ ریانا فی الارض کربلا وحرمہ اسیران فی الکوفت والشام ڈھٹھا بلدہ تاک بطولو تھے میری لک جان قربان ہو جائے ابتداء مجلس بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں جنہوں سمجھ آئیے انہوں دی ڈھا نکل گئی وینوں پیا پردان جس وین تے مجلسہ مکویں دیا آدھا پیاں ڈھٹھا بلدہ تاک بطول ہوتے جنہوں سمجھ آئیے انہوں دے آنسو آگئے جنہوں نہیں سمجھ آئی جملہ پیادہ ڈھٹھا بلدہ تاک بطول ہوتے تے جانا خاک تے پئی زہرائے رہ گزر دے لوگ تے تڑپ دی رہی دکھی حسن حسین دی یا زہرا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ دا پیاں ڈھٹا بلدہ تاک بطول ہوتے تے جانا خاک تے پئی زارائے رہ گزر دے لوگ تے تڑپ دی رہی دکھی حسن حسین دی بی بی آجے آوانجاک فضا میرے بابے کو مولا تو سلامت رکھ مولا تو سازاداراں دی زندگی دراز فرماوے حق نہیں ملیا تاریخ دا جمعہ باب والجدار حسنین دی پاک ماں دروازے اور دیوار دے درمیان کھڑی آئی جڑے لے مسلمانہ نے دروازے نو اگ لائی ہے نا تے لکڑی لوہے دیاں میخا نکلی جڑے لے مسلمانہ نے دھکا دیتا ہے نا دروازہ بطول تے جھنے بی بی دیوار نال لگ کے زمین تے جھن پئی عقل مار کیا دے فضا بولا علی نو میرا محسن شہید ہو تائیں تا میں پیادہ ڈھٹھا بلدہ تاک بطول ہوتے
تے جانا خاک تے پئی زارائے رہے گزر دے لوگ تے تڑپ دی رہی دکھی حسن حسین دی رو پے ہو زندگی دا نہیں پتا رب جانے کیڑے موڑ تے مک جاوے ایک وین زین چاگے دل پیا دے وین پڑھ چھوڑا آک نہیں ملے میری مرشدادی رون دی ہوئی نبیاں دے سلطان بابے دی قبر تے آئیے قبر نو گالنا اللہ کے رو رو کے پیا دیے تیڑا کفن بھی میلا انہاں ہاتھ پیارا نہیں کرنا ماتم ضرور کرنا ہے بابے دی قبر نو گالنا اللہ کے آدھے تیڑا کفن بھی میلا آئے وہ نہیں ہویا میں موک گئیاں رو رو کے بی بی آدھے حق منگے آئے تیرے ہائے وہ امتیاں تو میں سائلانگ کھڑو کے بی بی آدھے کیتی حاکم سند دی آئے وہ بے ادبی میرے کولوں قصدن کھو کے انج سمجھ حسین دی مقتل جا میں ولائیاں فارے اللہ اکبر اللہ تو نوست رکھے مولا تو نو سلامت رکھے مولا تو سازاد آرہ دی زندگی دراز فرما مالک میرے بھائی دی محنت قبول فرما مالک بزرگان دی مغفرت فرما درجات بلند فرماوے دو ہستیاں آل محمد چون ایسیاں گزریاں یہ لفظ کو سمجھ آیا مکان ہو جاسی جنہ امت دے ظلمتو تھک تھک کے موت دی دعا منگی سونی ہائے کیتی نے شلہ دنیا دے گمہ جنہ رہو میں آنکھے دو ہستیاں اہل بیت چون بزرگوں ایسیاں گزریاں سائن جی جنہ امت دے ظلمتو تھک کے موت دی دعا منگیے اللہ پہلی ہستی تو حادت میرا مرشد علی کائنات دا اول مظلوم میرا مولا علی جڑے نجف دے ظاہر بیٹھے ہو میرے لفظاں دی گواہی دے سو آج بھی مولا دی جڑی زیارت لکھی ہوئی ہے نا مین دروازے تھے اس دے چھے ایک لفظ ہے السلام علیک یا اول مظلوم او کائنات دا پہلا مظلوم زواران دا سلام ہوگی اللہ اکبر ایک دن جو امیر کائنات گھارج داخل ہوئے نا تے پاک سیدہ دیکھ سو میرے پاس اپنے وارث دے استقبال واسطے بی بی اٹھے بی بی دی یا علی میں سنے ہیں جو مدینے دے لوگ تو آڈتے سلام نہیں کرتے میرے امام دی آنکھاں وس پہیاں فرمیدن زہرا اگر اے گل ہوئے آنا تا میں علی برداشت کر ونیا مولا فرمیدن میں سلام کریں دا لوگ میں نو میرے سلام دا جواب ہی نہیں دے اللہ اکبر یہ پہلی ہستی ہے بسم اللہ جائیں امت دے ظلمت و تھک کے موت دی دعا منگی سن سو دوسری ہستی اللہ اکبر دوسری ہستی پاک سیدہ محمد دی وکری دھی چوکھیاں دھیاں نبی دی نہیں حکتاں دھی نبی دی جے ہو روے نا تا وہی مباہلہ چاہیاں ہوئے وہی چادر تطہیر تلے بیٹھے ہوئے نا او تیرے رسول دے گھارے چپلیاں کیونکہ رسول پوری انسانیت دی پناہ والے ہو سکتے نا اولاد نہیں ہو سکتے حکا دھی نبی دی جڑی 18 سال دی عمر یا دعا منگ دی اللہم عجل وفاتی میرا اللہ ہون میں امت دے دکھاں تو تھک پہی مالک دے اجازت میں تیرے قرب چاہنا چاہنی ہوں
بس مختصر کراں اپنے ٹائم دے اندر دربار چوں بی بی خالی واللہ میں پڑھ چھوڑے تو سن 3 گھنٹے دربار چ کھڑی رہی سند پھاڑی نے معصوم گواہ جھٹ لائے نے مسلمان دن زہرا واپس والون تو مسئلے تو بھول گئی ہیں بی بی دربار چوں واپس واللائی علماء لکھ دن عمر 18 سال سر دیوال سفید میں پڑھ چھوڑے شریفاں چپ کر کے سن چھوڑے کمر نون وانگوں جھک گئی جس درخت تلے بہ کے رون دیا ہی نا بابے نو وہ مسلمانہ کٹ چھوڑے جس مکان اچ رون دیا ہی بیت الحزن یہ پہلا امام بارگاہ جڑا مولا علی نے مدینے تو باہر بنایا یہ مکان مسلمانہ گرا چھوڑے کرے سو برداشت روزانہ امام پترانو نال لا کے اول الامر پترانو نال لا کے مدینے تو 7-8 کلومیٹر دور شہدائے احد دیاں قبران دے درمیان ونج بویا راج کے بابے نو رویا ماتم کریا جملہ بڑا اوکھا آگئے ایک دن مدینے دے مسلمان کٹھے ہو کے نا وفد دی شکل دروازہ امیر کائنات تے آگئے ادن یا علی زہرانو آکھو روان دا ٹائم مقرر کرے یا علی اسم بدول دے روان تو تنگا یا دن نو روے یا رات نو روے علی فرمیدن زہرا دے روان دا آواز تا کوئی نہیں سن سکدا تسا کیوں بے چین ہو زہرا دے روان نال ادن یا علی اسم بدول دے روان دا آواز تا کدی نہیں سنیا یا علی جدہ زہرا رون دیئے نا حیوان پانی چھوڑ دیں دیں حیوان چارہ چھوڑ دیں دیں مدینے دی انگلیاں دیواراں مکان ہلن لگویں دیں یا علی سنو پتہ لگویں دیں محمد دی دھی دھیاں پترانو نال لا کے بابے دے غم میں چوین پہ کرے اللہ اکبر علی فرمیندر ٹھیک ہے تو سنجاؤ میں بطول نو آدھا میرے مرشد علی نے ہنیوں پونیاں اپنے آپ نو علی پہ آدھن آج زہران و نمہ دکھی میں دے میں اگے باب دی موت دا درد وقت کہہ نہیں پرچایا او درد وقت 3 گھنٹے دربار اچ کھڑی رہی او درد معصوم گواہ جھٹ لائے نے او درد آج نمہ دکھی میں دے میں یا دن نو رو یا رات نو رو اللہ اکبر علی اندر داخل ہو ان عالم غیر معلمہ بی بی دی نگاہ پئیے بی بی ادیے یا علی رو نہیں یا علی تو امام ہے میں بطول یا علی تو عالم کائنات ہے میں عالم غیر معلمہ بس میرے محترم تشریف لائے ہیں ایک وین پڑھنا چاہنا اپنے ٹائم دے اندر بی بی ادی یا علی ون مدینہ دے مسلمانانو آگ محمد دی مصیبت زدہ دھی پیادی نے مسلمانوں آج تو بعد آرام چین سکون دی نیندر سمے آج تو بعد نہ میں ہوسا نہ بابے نو روسا اللہ اکبر بڑیاں وسیعتاں سین دیاں کوئی 40-50 وسیعت بس مختصر بی بی ادی یا علی اے میری دھیاں خصوصاً میری زینب یا علی میری دھی نو شرم بہوان دے یا علی میرے حسین نو 3 بہوں لگ دیئے یا علی میرے پتر دی 3 دا خیال کریں بی بی ادی یا علی من غسل و کفن دے بعد یا علی ودفنی فی اللیل یا علی میں چٹے دینو لٹی گئیاں میرا جنازہ درات لے اٹھو سرکار علی مسجد اٹھرین بس مختصر کر رہے ہیں بی بی پترانو غسل لیتا ہے سونے لباس پوائیں
ونجو نا میرے حسن تے حسین بچڑے نانے دی قبر دے ہوتے میرے واسطے دعا منگو اللہ میں نو شفا دے وے میرے دکھ مک ونجے پتر دعا منگن ٹر گئے بی بی دی فضا بہن ایک کھانا میں پکائے پانی ہر شے تیار ہے ہونے میرے پتر ولسن نا میں تو نہ آمن دے میں پہلے میرے پترانو کھانا دے میں کیونکہ تسا میرے غسل کفن دفن اچ مشغول ہو ونجنا ہے میرے پتر بھکے نہ رہ جاؤں اللہ اکبر بی بی حجرہ عبادت اچ حسن حسین نانے دی قبر تے جناب فضا فرمیندے نے میں 70 مرتبہ دروازے تے آئیاں 70 مرتبہ واپس ہولیاں تسبیح دی آواز بند تھئیے میری ڈھا نکل گئی ہے لیکن سین دا حکم یاد ہے میں ضبط کیتے کرے سو برداشت انہوں دوہیں شہزادے نانے دی قبر تے چھوٹے چھوٹے امام لہا کے ہتھاں تے رکھی بیٹھے دعا منگو شالا اس عمر اچ کوئی بچہ یتیم نہ ہوئے نکے نکے ہاتھ دعا دے بلند کر کے آد نانا اماں بیمار نانا ساڑی ماں دی طبیعت بڑی ناساز ہے دعا منگنا آیا ساڑی ماں نو شفا مل رو رو کیا نانا اسا زہرا جئی ماں تو بعد ماں کینو سڑے سو اللہ گواہ ازاداراں روندے روندے نانے دی قبر تے سمپے عالم خواب اچ ڈٹھنے نبیاں دے سلطان نانے دا امام لتھا ہوئے گریبان چاہ کے والا وچ کھا کے دعا پترانو نبی جھولی چ بٹھائے سر تے بوسے دے کیا دن حسن حسین گھر وال ونجو یتیم ہو گئے کوشش کرو غریباں دی غربت تے آنسو گھر وال ونجو ماں مر گئی نے اللہ گوائے اماں میں نے سملے نالے نہ اتھائیں رہ گئیاں دو میں بھرا دوڑ پڑیں گھر دے دروازے تے آئیں جناب فضا نے کھانا چاہیا ہوئے عقل مار کیا دیا حسن حسین آؤ کھانا کھماواں آدھے نہیں اماں سا پہلے اماں زہرانو مل گئے فضا دیئے نہیں او پہلے کھانا کھو توڑی اماں عبادت پہ کریں دیئے نکے نکے آدھ بن کے آدھن اماں تا جان دیئے اسا ماں دے بغیر کھانا کدی نہیں کھا دا سن سو ازادار جڑلے فضا تریجی دفعہ کے او کھانا کھواں اللہ گوائے حسن تا پرے کھڑا رہی حسین 4 قدم اگاں تھے ودائے فضا دا دامن نپ کیا دے اماں او تا میرا امیر بھرائے اللہ اکبر اماں میں نو سنیان میں کربلا دا غریباں اماں میں مسافرہ اماں میں مدینہ چھوڑ ونجنا ہے اللہ اکبر فضا دیئے نہیں حسین تو بھی امیر ہے او بھی امیر ہے تیرا نانا بھی محمد اس دا نانا بھی محمد آدھے نہیں اماں امیر غریب دا اے مانا نہیں فضا دیئے کے مانا ہے رو رو کے پیادن غریب سڑیں دن اون کو اماں تے جیں تو ریات وطن چھڑاوے بیا ریات دی مجبوری تو روندہ وطنوں تو ٹر جاوے آدھے اماں میں غریب میری لاش 3 دہاڑے تتی ریت رل دی راسی اللہ لعنت اللہ معزز سامعین گرامی قبل اس کے کہ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی رونق افروز ممبروں آغاز مجلس ہے 1-2 اعلانات ہیں اور 1-2 گزارشات ہیں وہ کرنی ہیں یہ
مجلس ہزار اسلامی محافل کی SMD ویڈیو سکرین جو ہے وہ اگر لگوانا چاہیں تو فہیم حیدر صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ ماتمی سنگت قدیمی برپور وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ کوئی زخمی ہوئے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سچ نیوز چینل کی طرف سے RNN KNN نیوز چینل کی طرف سے یہ مجالس جو ہیں وہ ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں، اور ثاقب عباس صاحب کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ترپال میں 5 محرم کو ماتمداری ہو گئی ہے، 12 بجے دن ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا۔ 10 محرم کی مجالس جو منعقد ہو رہی ہیں وہ امام بارگاہ شان حسین جعفر آباد میں پہلی سے 10 محرم تک صبح 8 بجے منعقد ہوں گی۔ ذاکر علی عباس علوی ان مجالس سے خطاب کریں گے، اور اس امام بارگاہ میں پہلی سے 10 محرم تک مجالس منعقد ہوں گی۔ ذاکر سید امیر الحسن کاظمی اور سرکار علامہ علی ناصر الحسینی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ 9 بجے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہو جائے گا، اور 10 بجے سرکار علامہ علی ناصر الحسینی زیب ممبر ہوا کریں گے۔ مرکزی امام بارگاہ میں پہلی سے 10 محرم تک جناب مولانا محمد امیر ادیب، مولانا محمد افضل حیدری اور ذاکر وسیم باز بلوچ 5 بجے زیب ممبر ہوا کریں گے۔ اور جبیر پور میں امام بارگاہ حسن عسکری میں مولانا اسد عباس جون، ذاکر سید نجم الحسن نوتک وہ شام 8 بجے خطاب فرمائیں گے مجلس سے۔ چند گزارشات ہیں، آغاز مجلس ہے۔ DCO DPO سے گزارش ہے کہ محرم کے دوران ہماری مجالس اور جلوسوں کا سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظام کریں، اور TMA سے گزارش ہے کہ گلیوں کو صاف رکھیں۔ ہمارے ماتمی حضرات جو ہیں وہ ننگے پاؤں سفر کرتے ہیں، اگر سٹریٹ لائٹ نہیں ہے تو وہ وہاں لائٹ لگا دیں۔ اور ایکسچینج وابطہ سے گزارش ہے کہ وہ محرم کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمارے اہلکار ہیں، پولیس کے اہلکار، وہ اگر تلاشی لیتے ہیں تو چیک کرا دیا کریں، کوئی بات نہیں۔ اور رستے میں آتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی ان اٹینڈڈ بیگ یا کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل کھڑا ہے تو وہ ان اہلکاروں کو جو ہے وہ بتا دیں۔ اور مستورات میں بھی ہماری رضاکار ہیں، وہ چیک کر رہی ہیں۔ مستورات سے گزارش ہے کہ وہ کم سے کم سامان لائیں تاکہ چیکنگ میں آسانی ہو سکے۔ جتنے علماء و ذاکرین چکوال اور گرد و نواح میں مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فرقہ وارانہ گفتگو سے اجتناب کریں اور فضائل محمد و آل محمد بیان کریں۔ ہم مسلمان ایک ہیں، کعبہ بھی سب کا ایک ہے۔ ہم مسلمان ایک ہیں، کعبہ بھی سب کا ایک ہے، رب ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے۔ ہم غلامان محمد از دل و جاں ایک ہیں، شرق سے تا غرب ہم سارے مسلمان ایک ہیں۔ حیدر وہ ہوں گے اور جو اپنی روش بدلتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو اپنی روش بدلتے ہیں۔ ہم خوشیاں بدلتے ہیں نہ اپنے غم بدلتے ہیں۔ یہ ہے سجاد کا، زینب کا اور عباس کا صدقہ، نہ ہم رابر بدلتے ہیں نہ پرچم بدلتے ہیں۔ غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں، غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ ہم اپنی وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں، ابو تراب کے عاشق نمک حرام نہیں۔ جن کو علی سے پیار ہوتا جائے گا، جن کو علی سے پیار ہوتا جائے گا، اس کی خاطر راستہ ہموار ہوتا جائے گا، اور جو لگاتا جائے گا نعرہ علی کے نام کا، اس کا گھر فردوس میں تیار ہوتا جائے گا۔
معزز سامنے گرامی، معزز سامنے گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ علی ناصر حسینی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام دنیا دے علم چھے کہ 1442 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنی آنکھ سمیٹ کے غروب کر چکا ہے، اور 1443 ہجری دا جنگ حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ عاشورہ محرم تاریخ انسانیت کئی نسبتاں حاصل نے اور وہ بیان کیتیاں گئیاں کہ حضرت نوح دا بیڑا 10 محرم نو پار لگا۔ اگر تاریخ کدھر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عاشورہ نو اومے چو باہر آئے، اگر ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام روز عاشور 10 محرم نو مچھلی دے پیٹ چو باہر آئے، جتنیاں بھی تاریخاں عاشورہ محرم نال منسوب نے 61 ہجری تو بعد اور واقع کربلا تو بعد جدوں چند محرم دا نظر آیا ہے، ذہن صرف پوری کائنات تھے 2 ہی لفظ آئے، کربلا اور حسین۔ گویا جڑا پوری تاریخ انسانیت نو اپنے اندر ضم کر لیندہ ہے وہ واقع کربلا۔ میرے محترم سامعین، کربلا منعقد کیوں کیتی گئی؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا اچ فلسفہ کیا ہے؟ یہ اساں بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے اس عشرہ محرم کوشش کرنی کہ نوجوانوں تک یہ گل پہنچی کہ کربلا کیوں کیتی گئی، کربلا کیوں پیش آئی، کربلا ہے کیا۔ وہ واسطے آج میں اپنا موضوع انتخاب کیتا ہے، وہ رکھنے ہیں 10 دن انشاءاللہ اس موضوع تے گفتگو ہوگی۔ سورہ مبارکہ دیکھو میں عرض کیتی ہے کہ واقعہ کربلا وچ ہر تاریخ دا واقعہ گم ہو چکا ہے، اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام منسوب ہو چکی ہے شبیر دے نام دا، اور کمال ہے کہ مجلس حسین ہے یہ وچ بندے آ کے ویکھن، ذکر توحید بھی موجود ہوئے گا، یہ وچ ذکر نبوت بھی ہوئے گا، یہ وچ ذکر رسالت بھی ہوئے گا، یہ ذکر امامت بھی ہوئے گا، یہ ذکر نماز بھی ہوئے گا، اس مجلس میں ذکر روزہ بھی ہوئے گا، اس مجلس میں ذکر حج بھی ہوئے گا، اس مجلس میں امر بالمعروف بھی ہوئے گا، اس مجلس میں الحمدللہ نہی عن المنکر بھی ہوئے گا۔
گویا یہ مطلب ہے کہ اس واسطے معین الدین چشتی صاحب نے فرمایا سی کہ دین اصل حسین، یعنی اس ویلے حسین علیہ السلام دے نام نال جڑی مجلس برپا ہے یہ وچ سارے دین دا ذکر ہوئے. یہ دین کیا ہے آج میں موضوع رکھاں گا جی، یہ پھر انشاءاللہ گفتگو جاری جائے. میرے محترم سامعین، میرے نزدیک اللہ وحدہ لا شریک نے اگر کائنات کی کوئی با عزت مخلوق بنائی ہے تو دا نام انسان. پوری کائنات تے کوئی با عزت مخلوق ہے سب تو دا نام انسان. وہ دے واسطے بھی میں ایک آیت مجیدہ پڑھا. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم اور بنی آدم کو عزت سے نوازا. ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے لیے ہم نے سواریاں پیدا کی خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، یہ بھی اس کی عزت ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کے لیے پاک و پاکیزہ رزق دیا اس کی عزت کے لیے. سواریاں دیں آدم کی اولاد کی عزت کے لیے. ہم نے اس کو خشکی اور سمندروں میں کشتیاں دیں اس کی عزت کے لیے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی ہم نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب میں سے ہم نے اسی کو افضل بنایا. دا مطلب ہے آج بنیاد دی اٹے جی اگر بہتری طریقے نال رکھ دی تو انشاءاللہ 10 دن ساری گفتگو کسی مرحلے تے ضرور پہنچے. گویا میں عرض کرتی ہے کہ قرآن پاک دے مطابق سب تو با عزت مخلوق انسان ہے، سب تو افضل مخلوقات جو مخلوق انسان. میرے محترم سامعین، اس انسان خالق نے عزت نال نوازیا، جنہوں اللہ نے عزت دیتی سب تو پہلے او دا نام انسان ہے. اور جڑا انسان دی عزت تو سڑ گیا وہ شیطان. اللہ نے اس انسان نو عزت نال نوازیا. سب تو پہلے جس اس انسان دی عزت دا حسد کیتا ہے او دا نام شیطان. او دے واسطے بھی قرآن دی آیت پڑھ. اللہ فرماتے ہیں قالا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے میرے سامنے اسے عزت سے نواز دیا، میرے ہوتے ہوئے تو نے اسے عزت سے نواز دیا، میرے ہوتے ہوئے تو نے اسے عزت سے نواز دیا. یہ دا مطلب جسے اللہ عزت سے نوازے جو اس پر اعتراض کرے وہی شیطان ہے. جس کو اللہ عزت سے نوازے جو اس پر اعتراض کرے وہی ابلیس ہے اور وہی شیطان ہے. سبحان اللہ. پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ نے کہنے لگا اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو پھر کی کریں گا؟ لا احتا نکنہ ذریتہ ہو الا قلیلا، میں اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو ہلاکت میں ڈال دوں گا. تھوڑے رہ جائیں گے، زیادہ کو میں ہلاکت میں ڈال دوں گا. کس کو؟ ذریت، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو. حضرت آدم دے اجے نکاح دا بھی اعلان کوئی نہیں، حضرت حوا دا تصور کوئی نہیں. انہوں کتھوں پتہ لگ گیا دی اولاد بھی ہوئے گی. شیطان کہہ رہا ہے میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا. میرے علم سے نہیں کہ شیطان کو کتھوں پتہ لگ گیا کہ یہ با اولاد بھی ہوئے گا، صاحب اولاد بھی ہوئے گا. اجے حضرت آدم دی شادی نہیں، حضرت آدم دا نکاح نہیں، تے آندہ میں دی اولاد میں گمراہ کروں گا. حضرات اہم اعلان پہلا یہ ہے کہ باپ کے بدلے اولاد سے لینا یہی شیطانیت ہے، یہی یزیدیت. مہربانی موت آباد و شاد رہو. بڑا اچھا استقبال فرمایا، بہت شکریہ. یعنی حضرت آدم دی عزت تو سڑے ہے تے بدلے اولاد کو لے. بھئی اولاد تینوں آکھیا کی ہے؟ اولاد تے جو پیدا نہیں آئی، اولاد تے جو سامنے نہیں آئی. یہ دا مطلب ہے با عزت لوگاں دی نسل دے شیطان دشمن ہوندے نے اگرچہ دنیا تے آن یا نہ ہو. اجے دنیا تے حضرت آدم دی اولاد ظاہر نہیں ہوئی تو شیطان کہہ رہا ہے میں اس کی اولاد کو ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا. اجے تے اولاد ظاہر ہی نہیں ہوئی، اجے تے اولاد ظاہر ہی نہیں ہوئی تو شیطان پہلے ہی دشمن ہے. ہوں پتہ لگ گیا لوگ مہدی دے دشمن کیوں نے.
اجے تے مہدی ظاہر ہی نہیں ہوئے. یہ مطلب یہی شیطانیت ہے, یہی یزیدیت. شکریہ. میرے محترم سامعین, میں اپنے موضوع نوں رکھن دے طرف آ رہا. سب تو پہلے جنہوں اللہ نے عزت دیتی وہ انسان ہے. جڑا اس تو حسد کر گیا وہ شیطان. یہ سکیا میں قیامت تک مہلت دے, میں انہوں گمراہ کروں گا. اللہ فرمایا گلاں دو نے, اگر میں مہلت نہ دیاں تو میں علی نہیں. علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت رکھ کے دشمن کو مہلت دیتے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, میں علی بھی ہوں اور عظیم بھی ہوں. اگر مہلت نہ دوں تو میں عظیم نہیں, مہلت نہ تجھے دوں تو میں تجھ سے ڈر گیا ہوں کوئی. میں علی نہیں, میں علی بھی ہوں عظیم بھی ہوں. کیا تجھے مہلت ہے؟ جو میرے ہوں گے نا وہ تیرا اتباع نہیں کریں گے, جو میرے ہوں گے وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے. ہاں ایک بات ہے, جہاں میں علی العظیم ہوں خالق نے فرمایا وہاں میں عادل بھی ہوں. تجھے مہلت دینا یہ میرے علی العظیم ہونے کی دلیل ہے, اور اس کی اولاد کے لیے ہادی مقرر کرنا یہ میرے عادل ہونے کی دلیل. تینوں کھلی چھٹی دیاں تے تو بندے نو گمراہ کریں تے انہاں تے تیرے مد مقابل ہادی نہ بناواں, اے انہاں لوگاں نال زیادتی ہے. میں عادل ہوں. لہذا خالق نے انسان دی عزت نو برقرار رکھن واسطے ایک قانون مرتب فرمایا جدا نام اسلام ہے, جدا نام دین. خالق نے دین بنایا ہے اس انسان دی عزت نو برقرار رکھن واسطے. ساڈا ازلی دشمن شیطان ہے تے سب دا شیطان ہے. انسان اہل سنت کی شکل چھے, او دا دشمن بھی شیطان ہے. انسان اہل حدیث دی شکل چھے, او دا دشمن بھی انسان ہے. انسان دیوبندی دی شکل چھے, او دا دشمن بھی شیطان ہے. اور انسان شیعہ دی شکل چھے, او دا دشمن بھی شیطان ہے. میرا سارے مذاہب نو التجا ہے کہ دو دشمن سانجھا ہے, ساڑے مفادات سانجھے کیوں نہیں؟ جدوں دشمن سے کے تے ساڑے دفاع دا انتظام ایک کیوں نہیں؟ خالق نے اس انسان دی عزت نو برقرار رکھن واسطے ہادیان دا سلسلہ بنایا, اور انہوں نے ایک قانون دیتا جس قانون دا نام اسلام. قانون دیتا جس قانون دا نام اسلام. میں اج موضوع رکھ رہا کہ شیطان دے مقابلے تے با عزت ہونا بندہ چاہتا ہے. جنہ دین دے قریب ہوئے گا شیطان تو بچ جائے گا. جڑی نماز دی پابندی, روزے دی پابندی, سود نہ کھان دی پابندی, شراب نہ پین دی پابندی, زنا نہ کرن دی پابندی, قرآن تو میرے ہاتھ نے. اللہ کے بندو یہ سارا سلسلہ اللہ کے مفاد میں نہیں جاتا, انسان کی عزت میں جاتا. جو اللہ دے رہے ہیں وہ بھی انسان دی عزت واسطے, جتھوں اللہ منع کر رہے ہیں وہ بھی انسان دی عزت واسطے. انسان دی عزت واسطے اللہ نے ایک قانون بنایا, اس قانون دا نام ہے قبلہ اسلام. اسلام. خالق نے فرمایا ہاں میرے بندو جا کے لوگوں سے کہو میری اطاعت کرنا, شیطان کی اطاعت نہ کرنا. اس کی اطاعت میں تمہاری عزت نہیں, اللہ کی اطاعت میں تمہاری عزت ہے. میں موضوع رکھیا جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے, تمہید مکمل ہو گئی. میں کہ اللہ حکم فرماؤں تواڈی اطاعت کیویں کریں؟ اطاعت ہوندی ہے اقوال دی. کوئی قول کرے تو دی اطاعت کیتی جاندی. اتباع ہوندا ہے افعال دا. کوئی اگے جے ٹرے تو دی پیروی کیتی جاندی. محبت کیتی جاندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور. اطاعت ہوندی ہے قبلہ اقوال دی. کوئی گل کرے تو بندہ اودی مننے, اے دا نام اطاعت. اچھا اتباع ہوندا ہے افعال دا. اگے اگے کو ٹرے تے پیروی کرنا, اے دا مطلب ہے اتباع. محبت کرنی ہے, اور محبت واسطے یا کوئی وجود ضروری ہے یا کوئی تصور ضروری ہے. میں کہ اللہ سارے کام اسی تیری ذات نال کرنا چاہنے ہیں. اطاعت بھی تیری کرنا چاہنے ہیں, اتباع بھی تیرا کرنا چاہنے ہیں, محبت بھی تیرے نال کرنا چاہنے ہیں. گل تو کردہ نہیں کہ تیری اطاعت کیتی جائے. شکریہ. اگے اگے تو ٹردہ نہیں کہ تیری پیروی کیتی جائے. محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو. وجود وچ تو آوندا نہیں, تصور وچ تو سماندا نہیں. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تیری اطاعت بھی ہو جائے, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تیرا اتباع بھی ہو جائے, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تیرا محبت بھی ہو جائے. یہ موضوع ہے جی میرے 10 دن کی گفتگو دا. خالق کائنات نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. مہربانی.
رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر خالق نے فرمایا وَمَن تَوَلَّا، اور جو کوئی منہ پھیر جائے، جو کوئی مڑ جائے، تیری اطاعت نہ کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے حبیب ہم نے تجھے اس پہ محافظ بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے رکھوالا بنا کے نہیں بھیجا۔ جو بگڑتا ہے بگڑ جائے، تیرا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اگر انسان ہوا تو اطاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال، یہ میرا موضوع ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میرے محترم سامعین، میرا موضوع جناب تک پہنچا، 15 منٹ انشاءاللہ پڑھ تک میں موضوع پہنچا دیتا ہے۔ میرا موضوع ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ موضوع پسند ہے دیتے گفتگو 10 دن پر۔ اطاعت رسول ہی دین الہی، دین اطاعت رسول دا نام ہے۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ بہت خوبصورت ایک مفکر نے جملہ لکھا ہے، اور میں اخبار چ پڑھے، اس اخبار چ پڑھ کے اس مفکر دی گل تے میں موضوع ایس محرم دا اے رکھے۔ خالق کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت جو ہے نا وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ نظر نہیں آئے گا، جب نظر آئے گا رسول آئے گا۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ پیغمبر کی اطاعت کرے۔ جڑا خوبصورت جملہ جتھوں میں نے موضوع ملے ہے وہ فرمان دو جملے فرماندے اطاعت محبت سے ہوتی ہے، اطاعت شکریہ محبت سے ہوتی ہے، ایک جملہ، اور دوسرا اہم جملہ اطاعت محبت سے ہوتی ہے، اور محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ پھر عرض کریں جناب، محبت اطاعت سے ہوتی ہے، اور محبت اطاعت محبت سے ہوتی ہے، اور جو محبت ہے وہ محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں میں ذرا بچہ تک واضح کرتے ہیں۔ محبت کی وجوہات، ہر محبت کی کوئی وجہ ہے، جہاں محبت ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ مثلا مالدار سے محبت ہوتی ہے مال کی وجہ سے، حسین سے محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، سیاستدان سے محبت ہوتی ہے اقتدار کی وجہ سے، ٹیچر سے محبت ہوتی ہے تعلیم کی وجہ سے، ڈاکٹر سے محبت ہوتی ہے شفا کی وجہ سے۔ جس ڈاکٹر سے شفا نہ ہو وہاں سے محبت غائب ہو جائے گی، جو ٹیچر صحیح پڑھا نہ سکے وہاں سے محبت چلی جائے گی، اور جو محبت ہے اگر سیاستدان اقتدار میں ہے تو محبت ہے، اقتدار نہ رہا محبت بھی غائب ہوگی۔ سرمایہ دار سے محبت ہے دولت کی وجہ سے، دولت رہی تو محبت رہی، دولت نہ رہی تو محبت بھی گئی۔ حسین سے محبت ہے حسن کی وجہ سے، او دے منہ تے کوئی تذاب سٹ جائے او دا حسن ہی نہ رہے، محبت بھی نال ہی غائب ہوگی۔ یہ دا مطلب ہے محبت ہوتی ہی کمال سے ہے۔ دولت کا کمال، سیاست کا کمال، ڈاکٹری کا کمال، ٹیچری کا کمال، کمال پہ ہوگی تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، کمال پہ ہوگا تو محبت ہوگی، زوال آئے گا تو محبت نہیں ہوگی۔ محبت ہوتی ہی کمال سے ہے، کمال پڑھیں گا تو تسی محبت کرو گے۔ جس دن کمال تو زوال آیا محبت نہ رہی، محبت نہ رہی تو مجمع گیا۔ یہ مطلب ہے ٹیچر دی ٹیچری کمال تے ہوئے تے محبت ہے، ڈاکٹر دی ڈاکٹری کمال تے ہوئے تے محبت ہے، بہت شکریہ۔ دولت مند دی دولت کمال تے ہوئے تے محبت ہے، سرمایہ دار دا سرمایہ کمال تے ہوئے تے محبت ہے، اور اگر حسن کمال تے ہوئے تے محبت ہے، کمال ہے جی۔ یہ مطلب ہے جب محبت ہوتی ہی کمال سے ہے اور محبت کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جس کی اطاعت واجب کرے دنیا کے کسی خطے میں وہ زوال پہ نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔
جس کی محبت واجب کرے، جس کی اطاعت واجب کرے۔ محبت ہوتی ہے کمال سے، یہ مطلب ہے کہ حضور میں ہر کمال کا ہونا ضروری ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یار اطاعت نبی دی، اللہ دی اطاعت ہے، یہ مطلب ہے حضور نو ہر کمال تے ہونا چاہیے۔ وہ میں کمالات رسول پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں جناب کے سامنے واضح کر دینا چاہنا کہ حضور دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، اور سرکار من التوراتی، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تورات میں سے ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اے میرے کو جڑا قرآن پاک جی شاہ رفیع الدین صاحب دا ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کا نام فرشتوں میں احمد ہے، فرشتوں میں کمال پڑھنا چاہتا، کمال ذہن چ رہا تے آخری مجلس تک ذہن چ رکھنا کمال۔ نبی نسب ویکھیے تے کمال چ، حسب ویکھیے تے کمال چ، عصمت ویکھیے تے کمال چ، علم ویکھیے تے کمال چ، حلم ویکھیے تے کمال چ، شجاعت چ ویکھیے تے پھر کمال چ، زبان ویکھیے تے کمال تے، ہاتھ ویکھیے تے کمال تے، دل ویکھیے تے کمال تے، دماغ ویکھیے تے کمال تے۔ نبی ہے ہی کمال ہی کمال۔ ہن میں دلائل شروع کرنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وہاں ہم نے جو نام رکھا وہ احمد ہے۔ فرماتے ہیں فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے، جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا، دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا۔ میں ایک سوال خوبصورت کرتا ہوں عالم اسلام سے کمالات مصطفیٰ پڑھنے کے لیے۔ جرا حکم ہویا جی میں انشاءاللہ اتھے آواں گا کہ کربلا کیوں منعقد کی گئی، لیکن تھوڑی یہ ساری تشریح ایک وقت چاہنی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی جرا میں نے حکم ہے۔ وہاں احمد تھے، آئے تو نام رکھا گیا۔ عالم اسلام کے سامنے خوبصورت سوال ہے، صرف علمی دلچسپی کے لیے، مناظرے کے لیے نہیں۔ عالم اسلام قرآن ہاتھ میں لے کے ضرور اپنے اپنی جگہ پہ جہاں پڑھتے ہیں خطبات میں بتائیں یہ احمد نام تو اللہ نے رکھا تھا، محمد کس نے رکھا تھا؟ آباد و شاد رہو جائے۔ جو احمد نام ہے یہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، اور میرا شاہ جی نے اعلان کیتا ہے کہ علی ناصر پڑھے گا، علی ناصر پڑھے گا، انہاں اعلان کیتا میرا کہ علی ناصر پڑھے گا۔ یار انہوں نے پتہ ہے نا پھر ناصر پڑھنے لگا، یہ دا مطلب ہے انہاں میرا اعلان کیتا ہے، سید نے مہربان نے سٹیج سیکٹری، سٹیج سیکٹری نے تسی اندازہ لاؤ جدا سٹیج سیکٹری مسیح ہوئے، جدا سٹیج سیکٹری مریم دا بیٹا ہوئے، اعلان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کمالات توڑے ذہن چون تو پھر کمال محمد دی ایک دلیل دیاں، یہ جدا سٹیج سیکٹری مردے زندہ کرتا ہے، آن والا کس کمال تے ہوئے؟ سبحان اللہ، آباد رہو جی، کمال تے رہنا ہے۔ میں تو ایک گل دساں، میں محرم پہلا اس علاقے جو پڑھ رہے ہیں، میں چاہنا کہ میں بھی کمال تے پڑھا تے مصطفیٰ دے متعلق تے ہے ہی کمال، لیکن ایک مہربانی کرنی ہے ذہن سوال تے نہیں ہونے چاہیے، سامعین دے ذہن بھی بڑے کمال تے ہونے چاہیے۔ میں نہ جدا سٹیج سیکٹری اعلان کرنے والا مردے زندہ کرتا ہے، وہ خود کس کمال تے ہوئے؟ میں کمالات مصطفیٰ دے دلائل دے ڈھیر لا دیا گا، اور آج میں پہلے دن اعلان کر دیا ہر روز سوچ کے اٹھنا کہ نبی کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں وہ بیان کیوں نہیں ہوئے۔ بندے جانتے تھے اگر پیغمبر کے وہ کمالات بندوں کے ذہن میں آ گئے جو قرآن توحید بتاتی ہے، اگر اس کمال پہ لوگ مصطفیٰ کو مان گئے تو نبی کے بعد دین کا ہادی بھی اسے مانیں گے جو اسی کمال پہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
احمد، شکریہ قبلہ، احمد نام اللہ نے رکھا، اعلان بھی احمد کا کرایا۔ یہ قرآن پاک دی اگر میں سائڈ دیکھاں جتوں میں پڑھ رہا تو تھلے جگہ خالی، کافی جگہ خالی ہے۔ کی حرج سی ایتھے لکھ دیتا جاندہ کہ محمد نام کس نے رکھا تھا؟ کسے رکھیا نا جی؟ جب دنیا میں آئے تو نام کس نے رکھا؟ میرا نام علی ناصر تسا رکھے نہیں، میرا ضلع پہلے سیالکوٹ سی، میں گجرالے ہونا، سیالکوٹ والے رکھے ہے، گجرالے والے رکھے نہیں، میرا نام کنے رکھے؟ والدین نے، تہاڈا نام ہی والدین نہیں رکھے، والدین نے، چلو کوئی گل نہیں، تے والدین دا ہی نام لکھ دیو، کمال بھائی، والدین دا نام لکھ دیو نا۔ پھر آکھن گے والد مکرم تے پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے تے پیچھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ حسن، حضرت آمنہ نہ رکھے ہے تے دس دیو نا حضرت آمنہ رکھے ہے۔ پوری کائنات دعا ہے کہ آمنہ نے 2 مردوں سے پوچھا تھا، 2 سے، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ ایک ابو طالب تھا، ایک عبد المطلب تھا۔ یا سرکار دے چچا نو پوچھے ہے یا سرکار دے دادا جان نو پوچھے ہے، یہ دا مطلب ہے کوئی انتخاب کر لو، جیڑا مرضی رکھ لو۔ حضرت عبد المطلب نہ رکھیا ہوئے تاں ٹھیک ہے، تے حضرت ابو طالب رکھیا ہوئے تاں ٹھیک ہے، میں نو کوئی عرض نہیں، کیونکہ وہ بھی اولاد ابراہیم نے، وہ بھی آل ابراہیم نے، نہ رکھیا محمد۔ کمال ہے کہ اللہ فرماتا اسمہ احمد، جو ہم نے نام رکھا وہ احمد ہے۔ جدو یہ دوویں پیو پتر احمد نو محمد بیان دے سن، ویسے اللہ سندا سی کہ نہیں؟ اللہ ویندا سی کہ نہیں؟ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ جیڑا اللہ انہاں دے آکھے ابابیل بھیج سکتا ہے، یار حضرت عبد المطلب آکھیا سی کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے، جیڑا انہاں دی التجا تے اتوں ابابیل بھیج کے کعبہ بچوا سکتا ہے، کیا وہ یہ نہیں دس سکتا کہ میں احمد رکھیا جے، میں دا نا احمد رکھ دیتا جے؟ نا رکھ لوے نا پھپھی مگر خالہ آ جائے میں نا رکھنا ہے، اون دیئے میں نا رکھ دیتا ہے، تے جے آکھے میں بدل کے رکھنا ہے، اون دیئے اچھا ساڑی اینی قدر ہے کہ جڑا ایسا نا رکھیا ہو تسا بدل ہی چھڑنا ہے؟ نا جدوں کسے دا رکھا بدلیے اس سے بھی لوگ اعتراض کر دینے، کیا میں اچھا نہیں سی رکھیا؟ کیا میرا نام رکھا ٹھیک نہیں سی؟ خدا دی قسم لوگ نام رکھن دوجا آوے ناراض ہو جاندے نے۔ میں حیران ہاں ان پیو پتراں دے اللہ نال کنے تعلقات سن، ہونا تے اے چاہیدا سی شاید کہ اللہ فرماندا میں نام احمد رکھیا ہے تے آندے نہیں اسی تے متولی کعبہ ہاں، اسی تے نگران حرم ہاں، رب تو ہے، اللہ تو ہے، کمال تسی ہو، تسا احمد رکھیا ہے تے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آکھنا اینا سی کہ تو اگر احمد رکھے تے احمد ہی ٹھیک ہے، حد ہو گئی۔ اللہ کیا احمد ہے، انہاں کیا محمد ہے، اللہ کیا ٹھیک ہے۔ کمال بھائی کمال ہے، انہاں دے تعلقات دی حد ہو گئی۔ میرے دوستو اللہ نے نا احمد رکھا، ابو طالب تے عبد المطلب نے محمد رکھا، اللہ کیا کیا ٹھیک ہے، آکھنا انہاں سی اسی اپنے والا رہن دینے ہاں تواڈے والا ٹھیک ہے، اللہ فرمایا میں اپنے والا رہن دینا تواڈے والا ٹھیک ہے۔ یہ دا مطلب قرآن دے سامنے کھلو کے کانفیڈنس نال کہہ رہے ہیں کہ احمد اللہ نے رکھا تھا، محمد انہوں نے رکھا اللہ نے وہی نام کلمے میں رکھا، وہی نام درود میں رکھا، وہی نام قرآن میں رکھا۔ قرآن 4 مرتبہ اللہ آکھیا ہے محمد ہے، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، اللہ والا نہ رکھو نہ بیچے نہیں، محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ احمد و آل احمد نہیں، محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان احمد اللہ والا جے، احمد اللہ والا جے رکھ لو نہیں، محمد عبدہ میں کیا اللہ انہوں اندنے نام لوگ کی قبلہ شہرہ دے بدلے نے، پنہ دے نام بدلے نے، لیکن ڈاکومنٹس ہوئی رہنے، لوگاں نویں نہ رکھے نے، کوشش کر کے بندے آکھے ڈاکومنٹس جو نہ رکھواؤ جڑا سا نواں رکھے، اوتھے سارے دفتر نو کھنگارنا پیندا ہے، تحصیلدار کول، اے سی کول، ڈی سی کول، تھانے وچ ہر جگہ نام بدلنا پیندا ہے، انہوں اندر ڈاکومنٹس
بڑے نام تبدیل ہوئے ہیں، ڈاکومنٹس تبدیل نہیں ہوئے، جس کے ایک مرتبہ کہنے سے اللہ سارے ڈاکومنٹس تبدیل کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سارے ڈاکومنٹس تبدیل ہو گئے، یعنی کلمے وچ بھی محمد، کلمہ شہادت وچ بھی محمد، درود وچ بھی محمد۔ میں کیا خالقہ انہاں پیو پتراں دا نام رکھیا، کلمے اج کیوں رکھے ہی؟ کلمے اج اللہ فرماتا تاکہ کائنات پہ واضح ہو جائے جن کے کہنے پہ ہم نے نام کلموں میں رکھا ہے ان کے کلموں پہ شک نہ کرنا۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر انہاں کی آکھیا محمد، کنیز سی باپ دی، حضرت رسول پاک دے باپ دی کنیز برکت، وہ قریب کھڑی سی۔ جدو حضور عبد المطلب نے اٹھا کے آکھیا نا اسمائی تو کا محمد، ہم نے تیرا نام محمد رکھا۔ محمد میرا موضوع ذہن چ رہے، میں کوشش کی تھی زندگی بھر کہ موضوع دے مطابق گفتگو، ہم نے اس کا نام محمد رکھا۔ کنیز کول کھڑی سی برکت، وہ حضرت عبداللہ دی کنیز سی۔ کہنے لگی بڑے سردار یہ نام کبھی کسی نے رکھا نہیں، کبھی کہیں سے سنا نہیں، کہیں سے پڑھا نہیں۔ پر چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹا کے حضرت عبد المطلب نے فرمایا جدوں ایہو جے اگے آیا ہی نہیں، سبحان اللہ، اے رکھنا کنے سی، سننا تو کتھے سی، پڑھنا تو کتھے سی، اے آیا ہی پہلی باری۔ وہ سوال کیتا میرے موضوع نال ٹچ ہوندی گل تا میں کر رہا ہوں۔ وہ سوال کیتا برکا کنیز نے کہ بڑے سردار تو نے جو نام محمد رکھا ہے کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ میں نہیں پتا انہاں کوئی علم غیب سی، میں نہیں پتا انہاں تے کوئی کرم سی، میں نہیں پتا اتو رکا ہے، میں نہیں پتا اللہ نے دا کی رابطہ سی۔ حضرت عبد المطلب سرکار دا چہرہ سامنے کر کے فرماتے ہیں ایک کنیز میں چاہتا ہوں کہ یہ محمد ہو، محمد رہے، محمد ہی کائنات میں واضح ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس میں ہر کمال پایا جائے، سبحان اللہ۔ محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کے قابل ہو، جو تعریف کے قابل ہو اور صرف تعریف کے قابل ہو۔ تسی میری تعریف تھوڑی بہت کر رہے، اگر تواڈے پسندہ نہ پڑھا تو پھر تساں تعریف نہیں کریں۔ نہیں نہیں نہیں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی پہلا بھی محمد ہوگا آخری بھی محمد، پہلا بھی تعریف کے قابل اور آخری بھی تعریف کے قابل۔ پھر میں شروع کر دیا سرکار دی حمد، سرکار دے کمالات شروع کرا۔ نورانی نہیں پڑھتا قبلہ، پہلے بشری پڑھا، بشری کمالات۔ آج دا موضوع ہے بشریت کے کمالات۔ کل میں عرض کراں گا نسب میں کمال، پھر عرض کراں گا کمال علم، پھر عرض کراں گا کمال طہارت، پھر عرض کراں گا کمال صداقت، پھر میں عرض کراں گا کمال عقل، پھر میں گل کراں گا دین اکمل۔ بڑی باریکی نال سوچیا، بہت شکریہ جناب۔ یہ میری ترتیب ہے جی پڑھن دی۔ آج میں سرکار دی بشریت پڑھنا چاہتا ہوں، سرکار دی بشریت۔ بہت جلدی کرنا ہے اس واسطے کہ ٹائم آ چکے، تمہیں پتہ نہیں ہے تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، جدو دیوار شروع ہو جاتی ہے پھر تو جانتی ہے۔ آج ذرا بنیادی صورتحال سی، اس واسطے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم دے بشریت تے گفتگو کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں لوگوں شک پہ گیا کہ شاید ہم جیسا بشر ہے۔ میں بشریت تو شروع کرنا۔ حضرات اہم اعلان سنیے، سرکار بشر ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، بھائی بہت شکریہ۔ سرکار بشر ضرور ہیں لیکن ہم جیسے لوگ آندھنے، اللہ نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہتے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ہاں جناب، اللہ نے فرمایا آخر میں تہاڈے جیسا بشر ہوں۔ لیکن ایک گل ذہن چ رکھنا، اگر خاک روپ جھاڑو دیندا دیندا دفتر چاہے، کرسی خالی ہوئے افسر دی، انہوں کیڑا ڈکدا پیا؟ وہ جھاڑو رکھ کے کرسی تے بیٹھ جائے، اتوں افسر آ جائے، ایک گھبرا جائے، گھبرا کے اٹھن لگے تے افسر آکھے بیٹھا رہو یار کوئی گل نہیں، تیرا دل کیتا تے بیٹھ جا، کی ہو گیا؟ تیرے بہن نال تے تو افسر نہیں نہ ہو گیا، تیرے بہن نال تے تو افسر نہیں نہ ہو گیا، کوئی گل نہیں، بیٹھ جا، تیرا دل کیتا ہے، میں بھی تے تیرا ورگا بندہ ہی ہے نا، میں بھی تے تیرے ورگا انسان ہی ہے نا۔ اگر وہ کہے میں تیرے جیسا انسان ہوں
یہ اس کی بڑائی ہے. اور اگر خاک روب کہے میں تیرے جیسا ہوں یہ اس کی بے حیائی ہے. بھائی بڑا بندہ آکھے میں تم جیسا ہوں اے او دی بڑائی ہے. جڑا کو چھوٹا آکھے میں تم جیسا او دی بے حیائی ہے. رسول کروڑ بار کہے میں تم جیسا یہ محمد کی بڑائی ہے. اگر ہم کہیں وہ ہم جیسا یہ ہماری بے حیائی ہے. میں صدقہ جامع جی بشریت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی جلدی آیتاں طے کر رہے ہیں. سب تو پہلے ہاتھ میرے بھی ہاتھ نے بولو تو اڈے نال ہاتھ نے. مہربانی میں حضور دے ہاتھ قرآن چو پڑھنا, میں حضور دی زبان قرآن چو پڑھنا, میں حضور دے لب ہائے مبارک قرآن چو پڑھنا, حضور دی اکھ قرآن چو پڑھنا, حضور دا سینہ قرآن چو پڑھنا, حضور دے قدم قرآن چو پڑھنا, حضور دا چہرہ قرآن چو پڑھنا, حضور دا دل قرآن چو پڑھنا, پھر حضور دا نفس قرآن تو پڑھنا. جدو نفس تک پہنچیا نا ادو تیروں پتہ لگے گا بلا فصل ہو سکتا ہے جنہوں رسول آکھے انفسنا وانفسکم. سبحان اللہ. لو جناب بہت شکریہ. آج میں کچھ جلدی ہے چاہتا کل ان اٹھا کے پڑھا گیا بنیاداں سن نا جی تھلے روڑے چھوڑے کٹے نے روڑے چھوڑے کٹے نے ہن شروع کر دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ہاتھ نے تواڈے بھی ہاتھ نے قرآن دی قسم اے نبی دے ہاتھ نے وہ قرآن سے ذکر ہے. اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب یہ جو بندے تیری بیعت کر رہے ہیں نا اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ہاں کی موضوع سی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی صدقے جاؤں رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. چونکہ اطاعت رسول اطاعت الہی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے جو ہاتھ تیرا ہے نا جن کے نیچے لوگ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ ہے ید اللہ ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم. ان کے ہاتھوں پہ اصل میں تھوڑے بندے بولے نے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب ہے ہمارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ نہیں. زہرا کے بابے کے ہاتھ اللہ کے. تھوڑے بندے بولتے ہیں اگلے اگلے پچھلے سارے بولو بندے ایک باری. رسول کے ہاتھ شکریہ آخری بندے تک. رسول کے ہاتھ جب رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو قرآن کی قسم کھا کے بتا یہ جو ہاتھ رسول نے بلند کیا تھا یہ رسول نے کیا تھا یا اللہ نے کیا. سبحان 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 اللہ. مہربانی سبحان حضور دے ہاتھ قرآن اللہ دے ہاتھ. ہاں اگے حضور دی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ہاں یہ جو تو بول رہا ہے نا تیری زبان تو وحی کے بغیر حرکت میں ہی نہیں آتی. یہ مطلب ہے رسول دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ اور حضور دی زبان. خیر بتوری بہت شکریہ. پھر خالق نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی نہ حد سے بڑھتی ہے نہ کم دیکھتی ہے. یہ مطلب ہے ہاتھ بھی قرآن ہے زبان بھی قرآن ہے آنکھ بھی قرآن ہے. ہو رہا ہے مجیدہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک ہاں سینہ نبی دا وہ بھی قرآن ہے. تاں فرمایا سی علم نشرح لکا صدرہ کا. یہ مطلب سینہ بھی قرآن ہے. ہن دیکھو قدم قدم کیسے ہیں. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسولہ. کبھی بھی اپنے قدم کو رسول کے قدموں سے آگے نہ رکھنا. ہائے ہائے قدم بھی قرآن ہے. اچھا سینہ بھی قرآن ہے. نزل بہ روح الامین والا قلبی کا. ہم نے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا. قلب بھی قرآن ہے قلب بھی قرآن ہے نہیں دماغ بھی قرآن ہے. نبی دا دماغ بھی قرآن ہے. سورہ مبارکہ قلم خالق فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون. قسم کھاتا ہے اللہ قلم کی اور سطروں کی. ما انت بنعمت ربک مجنون. میرے حبیب یہ جو تجھے مجنون کہتا ہے نا اسے چھوڑ دے. اس کا تو نسب ہی ٹھیک نہیں ہے.
مال جو تجھے مجنون کہتا ہے اس کا تو نسب ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کی نعمت کی وجہ سے نہ کبھی دیوانہ تھا نہ کبھی دیوانہ ہے نہ کبھی ہوگا. یہ مطلب ہے حضور دا دماغ بھی قرآن ہے. دل دا ذکر سورہ شعراء، دماغ دا ذکر سورہ قلم ہے، زبان تے اکھ دا ذکر سورہ نجم ہے، اور ہاتھ دا ذکر سورہ مبارکہ فتح ہے. اور خالق فرماندا ہے سورہ الحجرات اس کے قدم کے آگے قدم نہ رکھنا. یہ مطلب ہے نبی دے قدم جیسا قدم کسے دا نہیں. میں کیا اللہ ہوں کہ بڑا لطف ہے. خالق فرماندا ہے ہم بتاتے ہیں میرے پیغمبر کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا. کیا ہوگا؟ تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نبی دے قدم تو بندہ اگے قدم رکھیا نہیں. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکات بھی گئی، صحبت بھی گئی، جمعے بھی گئے، رات دیاں عبادتاں بھی گئیاں. حضرات اب گھر جا کے سوچنا جس کے قدم سے آگے قدم رکھنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ بندہ کیسا تھا جسے محمد کہہ رہے تھے یہاں قدم رکھ. صدقے جاواں مولا کائنات ان جزائے خیر. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے میں ثابت کیتا ہے نبی دے ہاتھ جیسا ہاتھ کسے دا نہیں، نبی دی اکھ جیسی نہیں. ہاتھ بھی کمال تے میرا کمال اکھی، ہاتھ بھی کمال تے، اکھ بھی کمال تے، سینہ بھی کمال تے، قدم بھی کمال تے، چہرہ مبارک دے متعلق اللہ فرماندا ہے میرے حبیب تیرا دل چاہ رہا ہے نا کہ ہم ادھر سجدہ کریں. قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا پھرنا. چہرہ بھی قرآن ہے، چہرے کا پھرنا بیچ آسمان کے. فلنولیعنک قبلۃ ترضاھا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیرا منہ ہو جائے. ہائے ہائے ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیرا چہرہ. واہ چہرہ رسول، تو ادھر ہو تو ادھر کعبہ، ادھر ہو تو ادھر کعبہ، تیرا چہرہ ادھر ہو تو ادھر کعبہ. جس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کعبہ پھرے اس نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے. نبی دا چہرہ بھی قرآن ہے، نبی دے ہاتھ مبارک بھی قرآن ہے، نبی دے پیران دا ذکر بھی قرآن ہے، نبی دے سینے دا قرآن ہے. یہ مطلب ہے جس کی بشریت ہی قرآن ہو، جس کی بشریت ہی قرآن ہو اور جس کی بشریت قرآن میں کمال ہو. یار کمال ہے وہ ہم جیسا ہو جائے گا نہیں. پھر سنو آخری دو آیتاں. اللہ فرماتا وقالت الاعراب آمنا، میرے حبیب عرب کے عربی تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اچھا قل لم تؤمنوا، تو ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور آپ ان سے فرمائیے کہ تم مومن کیوں. ہائے ہائے اللہ فرماتا ولیکن قولوا اسلمنا، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، مومن نہ کہا کرو. یہ مطلب قرآن میں مسلمان اور ہیں، مومن اور ہیں. میں کہ اللہ اپنے مسلمان کہہ لینا، میں کہہ لینا اقولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں. حضرات اس کا مطلب یہ نکلا کئی مرتبہ بندہ اسلام میں آ جاتا ہے ایمان میں نہیں آتا. ان کے دلوں میں اسلام ہے، ایمان. تو سب بچے نو گولی کھاندے ہیں کیا ٹیبلٹ منہ چ رکھ کے 3 گلاس پیا چھوڑتے گولی پھر منہ چ گولی رکھو تو پیاؤ. پھر ماواں دی کھانی ہے کہ نہیں؟ اوندا نہیں. 3 گلاس پانی پیتے تے گولی منہ.
پھر کٹ کے گولی چمچی چ رکھ کے وچ پانی پا کے کھور کے ایتھوں پھڑ منہ چمچی رکھ کے اندر ڈوڑ کے منہ بند کر کے پیچھے 2-3 سٹا مار دی نگاہ انہوں پوچھ ماں تو دی چھوٹا جا بچہ ہے کیوں دے ویر پہ گئے مان دیئے بے وقوف ہے کھا گیا تے دے ہی فائدہ ہوئے گا کیا بات ہے مولا تو جزائے خیر دے رہے کئی بندے بھی ایسے ہیں جو اسلام کھا جاتے ہیں ایمان باہر پھینک دیتے صدقہ جاواں خالق کائنات فرماتا ہے حبیب ان کے دلوں میں اسلام ہے آخری جملہ جی ایمان نہیں ہے میں قرآن چوں آیت لد لئیے جیڑی ایتھے ایمان تھلے نہیں ہوگا انہوں ساڑی پنجابی سیال کو ڈیجانے ڈکا ہے پرنالے چی ڈکا آ جائے تو سارا پانی چھات تے کھلوں گا ڈکا کھولیے تو پھر دل کرے تو توپ لگی ہوئے تو ساری گڑی پیچ جائے کی ہویا سی ڈکا آیا سی ڈکا سمجھتے ہو رکاوٹ آ بھئی آج قرآن چو تینوں دساں جدے اندر اسلام اترتا ہے تے ایمان نہیں اترتا وہ ڈکا کیا ہے جنہیں وہ ڈکا سننا ہے وہ سر اٹھائے نا میں پیانا میں کمال مصطفیٰ پہ پڑھنا اسلام اترتا ہے تے ایمان اترن لگے بس صدقے ایک باری پھیرا کو ڈکا آ جاندہ وہ ڈکا ہوندہ وہ کی وہ ڈکا میں نوڑا باجے سورہ بنی اسرائیل چو ہاں خالق فرماندہ ہے میرے حبیب فما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی ہدایت بھی آ گئی پھر بندوں میں ایمان داخل نہیں ہوتا رکاوٹ کیا ہے ما منع کون سی شے منع کرتی ہے کیڑا ڈکا ہے جڑا ایمان اندر نہیں اترن دیندہ آخری جملہ فضائل تھا اللہ پاک ارشاد فرمائے اللہ سوائے ایک بات کے کوئی بات نہیں ہے کیا ان قالو بعث اللہ بشرن رسولا وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا یہ مطلب ہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام آتا ہے کیا بات ہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام آتا ہے سارے آنکھوں نے ایمان نہیں آتا آج تو بعد حضرت علی نو مولا نہ منن والے تھے نہ گلہ کرنا نہ شکایت کرنا کونوں چپ کر کے گزر جانا کیونکہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے اس میں تو ایمان نہیں آتا جتوں ٹافی نہیں لنگتی وہ تو سیب لنگ جائے گا اور جتوں ٹافی نہیں لنگتی وہ تو ایدہ سیب کے میں لنگے گا جو نبی کو بشر کہے ان میں تو ایمان داخل نہیں ہوتا اور حضرات علی کل ایمان ہے ہائے جن دلوں میں ایمان نہیں آتا ان میں کل ایمان کیسے آئے جس کو اللہ کمال پہ بنائے کوئی کمال ہی اسے اپنے جیسا کہہ سکتا کوئی سوال پہ کھڑا ہو کہ کیسے کہے وہ مجھ جیسا ہے ایتے خدا دی قسم اللہ معافی دے کسی نے تکفیر دی اجازت نہیں ہونی چاہیے صرف قرآن پڑھنے ہیں اللہ فرماتا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ نوح کی قوم کے بندے کافر ہو گئے تھے نوح کی قوم کے بندے کافر ہو گئے تھے کیوں ایسا تھوڑا کرتے سن حاضری پکاندے سن کڑیاں پاندے سن کالے کپڑے پاندے سن آج جڑے ایس ویلے لوگ کفر دیاں نشانیاں دستے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ کافر اس لیے یہ کافر اس لیے آخری آج خالق فرمایا نوح کی قوم کے بندے ہمارے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اللہ کے کہنے پہ ہی کافر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ قوم نوح کے بندے کافر ہو گئے تھے کہ اللہ انہیں کی بحث سی نور بشر دی حاضر ناظر دی ولایت دی ماتم دی فرمایا نہیں ابھی تو یہ رواج نہیں تھا اس وقت وہ کافر کیوں ہوئے تھے اللہ فرماتا ما نرا کا الا بشرم مثلنا وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہائے ہائے گھر جا کے حساب لگانا نوح کی محمد تصدیق نہ کرے تو نوح نبی نہیں بنتے
جب امتی نبی کو اپنے جیسا کہنے والا کافر ہے تو محمد کو کہنے والے کا کیا بنے گا؟ میں آج بشریت پڑھی سرکار دی کمال، اس کمال دی بشریت پہ کھڑے ہو مصطفیٰ نے پتہ نہیں کیسا بشر ہو گیا جنہوں ایتھے رکھ کے نبی فرمایا حسین منی وانا من الحسین. خدا دی قسم اسی پاگل کوئی نہیں، اسی مصطفیٰ تو بعد ہدایت واسطے بلا فصل نو مننے نبی دی اکھ قرآن چو پڑھی ہے، نبی دا ہاتھ قرآن چو پڑھے، نبی دا نفس قرآن چو پڑھے، نبی دے پیر قرآن چو پڑھے، نبی دا سینہ قرآن چو پڑھے، نبی دا دل قرآن چو پڑھے. قرآن تے دو ہاتھ نے کسے نال کوئی ضد نہیں. سانو ایک ہی محمد تو بعد ملے ہے جنہوں رسول آکھیا دموں کا دم نہیں، جسموں کا جسم نہیں، روح کا روح ہی. تیری روح میری روح ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے. یہ دا مطلب جڑا کربلا چ ڈبیا ہے وہ کسے بیگانے دا خون نہیں. اے مصطفیٰ دا خون ہے، مصطفیٰ دا خون. میرے عزیز دوستو 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، صدقے ہائے آکھن والو 28 رجب جمعہ دا دن. عبداللہ ابن سلار ایک بندہ ہے جڑا مدینے دے مضافات چ آوندا ہے تے مدینے جمعے نو سودا کھڑدا ہے. جمعے نو ہی سودا کھڑدا سی، جمعے تو بعد دکاناں کھل دیاں. وہ آندا ہے 28 رجب سی، جمعہ سی، میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلیا تے دکان کوئی نہ کھلی. آج یہی پڑھنا چاہیے نا کہ میں نکلیاں نے زہرا دیاں لاٹ. آباد رہو، یہی پڑھنا چاہیے. جنگلاں چاہ رہی ہیں بطول دیاں تیاں. آندا 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، میں سودا خریدن واسطے نکلیا جمعہ پڑھ کے تے دکاناں نہ کھلیاں. تو میں واپس آ کے ایک بندہ مسجد چ پہ نکلدا سی، انہوں پوچھیا آج دکاناں نہیں کھلن گی، آج کیوں دکاناں نہیں کھل رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا تو کتوں آیا؟ باہروں آیا؟ مدینہ دا نہیں؟ نہیں. آندا اندر آ. آندا میں مسجد دے اندر قدم رکھیا، عبداللہ ابن سلار اس بندے میرے کان کول منہ کر کے آکھیا محمد دا بیٹا مدینہ چھڈ کے جا. واہ واہ، اے استقبال دا حق سی جڑا محرم دا استقبال. کہنے لگا وہ تو کسی جا رہا ہے دکاناں بند کیوں؟ وہ آندا اندر آ. اور اندر کھڑ کے کان چاکھن لگا تو گنوار ہے، بار بار سوال نہ کر. وہ دے نال اودیاں بھیناں بھی جا رہی ہیں، وہ دے نال اودیاں بیٹیاں بھی جا رہی ہیں. باہر او آ رہی ہیں جڑیاں قبر رسول تے رات نو جاندیاں نو باہر. ہو سکے دکاناں بند کیوں نے؟ کہنے لگا ہن مینوں غصہ پیا ہوندا، زیادہ گلاں نہ پوچھ. آندا حسین ابن علی علیہ السلام دا ایک پیو دا پتر ہے، او دا نام عباس ابن علی. اور صبح دی نماز تو بعد آکھیا سی جمعے تو بعد کوئی بندہ دکان نہ کھولے. آج دکاناں نہیں کھلنیاں. کہنے لگا وہ بوا وکھا جتھوں ایڈے عزت دار باہر پے ہوندے. کہنے لگا کھڑا ہو جا، لیکن ان دی رضا تو بغیر تو کھلو نہیں سکتا. کہنے لگا کھڑا تے کر. او عبداللہ آندا مینوں ایک اوٹ چوں کھڑا کیتا جتھوں دروازہ سادات دا نظر آوندا. پھر وہ روایت ہو رہی ہے کہ ساری میرے کو اس وقت صرف 5 منٹ باقی نے. میں کوشش کرنا کہ یہ اندر ہی ختم کرا تو کل انشاءاللہ اندر ہی کراں گا. وہ آندا وہ دروازہ بڑا کھلیا میری آنکھاں دے سامنے. اندروں ایک نوجوان نکلیا، ایڈا حسین بندہ میں زندگی چ نہیں ویکھیا. آندا وہ ہاتھ چ کرسی سی، جڈا وہ سونا سی نا کمال پہ پڑھ، جنہ وہ کمال دا حسین و جمیل سی. میں حیران ہو گیا کہ دا نوکر کوئی نہیں. جدو اس گلی چ کرسی رکھ کے اپنے دامن نال کرسی صاف کرنی شروع کیتی ہے نا، آندا میں ادو سمجھ گیا اے آپ نوکر ہے. جڑے بندے تے نہیں ذہن چایا دساں میں کون؟ صدقے نوجوان حضرت عباس ابن علی. آندا گلی چ کرسی رکھ کے اندروں سے اشارہ کیتا آ جا. سچی مچی مینوں صاحب لگا اے دا سردار انج دا ہی ہونا چاہیے. اندر سونا ماما سر تے رکھ کے ایک بزرگ نکلیا جدے دوواں پاسے 2 جوان سن. ایک 13-14 سالاں دا، ایک 17-18 سالہ دا. ذہن چاہ گیا شبیر کرسی تے بیٹھ گئے، دوویں نوجوان دوواں پاسے کھڑے ہو گئے. کہنے لگا اے پھر جڑا نوجوان ہے اے کلا مصروف عمل ہو گیا،
پچھوں ایک ڈاچی لیا سی اتنے بٹھا سی وہ خیمے لتے اگے ٹور دیتی اگے ایک بندہ سی محمد انہوں آتا سی محمد لے جا وہ گلی جب مڑتی سی اتوں محمد جا کے باہر بن کے آتا سی پھر واپس آؤں ایک ڈاچی لیا کپڑے لتے دوسری ڈاچی خیمے لتے تیسری ڈاچی آئی وہ بانس لتے پھر ایک ڈاچی لیا وہ بڑے برتن لتے پھر ایک ڈاچی لیا وہ چھوٹے برتن لتے آندا جنہ سامان میں ویکھیا مینوں یقین ہو گیا یہ جڑے ٹر چلے نے واپس نہیں آن والے غریب ہو گیا سارے بس کہنے لگا پھر صدقے جاوا کربلا ہی پہنچ گیا کہنے لگا پھر میری آنکھاں نے ڈاچیاں سامان والیاں جاندیاں ویکھیاں پھر ناکے سے لیاندے نے محملاں سیاہ رنگ دے محمل آندا ایک ڈاچی نو باندا سی اندروں مستور آؤندی سی پردے والی سوار کرا کے اگے محمد لے جا پھر لے آندا سی پھر مستور آندا بڑیاں مستوراں اس گھروں نکلیاں برکے جڑا مینوں شک سی نا کہ یہ پکے پکے ٹر چلے آندا میرا شک یقین ہے چودوں بدلیا جدوں ایک بی بی اندروں نکلی اودی گود وچ بہت چھوٹا بچہ سی آندا ایک شہزادہ انہاں دوہاں چوں دوڑیا آباد رہو اس بچے نو ہتھاں تے اٹھایا صدقے جاواں سمجھدار ہو بچے نو ہتھاں تے اٹھایا بی بی سوار ہوئی گود وچ بچہ رکھیا پردہ تھلے سٹیا تے ٹر گئے کہنے لگا مینوں یقین ہو گیا آخری بی بی ٹر گئی ہے ایڈے چھوٹے بچے والی بھی ٹر گئی آندا جویں ہو گئی ہے میں سمجھا ختم ہو گئی گل میں حیران ہو گیا ایک دم اس نوجوان دے تیور بدلے اس دروازے لو ویکھیا متھے تے پسینہ آیا والاں چوں پسینہ پہ ڈگدا سی منہ سرخ ہو گیا اکھاں لال ہو گئیاں اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا میں سمجھیا میرا پتہ لگ گیا آندا میں نس چلا سا لیکن اس میرا توجہ نہ کیتی میں کھڑا رہا آندا تلوار ایتھے لیاندی پھر ایتھے کیتی سجے مونڈے تو اونچی کر کے گلی چ کدی سجے دوڑدا سی کدی کھبے دوڑدا سی تے منہ چوں آندا سی الحجاب میرا خیال ہے مومنین تو انہوں پتہ لگ گیا کی ہونے والا ہے صدقے کدی نہ ہنج رو کسے اور گاہ میں اس کے الحجاب آندھے کوٹھے تے چڑھے بال اتر گئے انج لگا جو پرندیاں دیا پروازہ رک گئی ہیں پورے مدینہ سکوت چھا گیا تے اس تلوار نیام چرا کے پردہ اٹھایا اندروں 18 کنیزاں دے جھرمٹے سمجھ آگئی یہ کون نکلی ہے ہاں نامی لمحہ تے مومن پاس ہے نوج اس بچے نے بھی پتہ لگ گیا ان بار قدم گڑیے چھکتا آیا ہے لوگوں یہ جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی ہے آندھا کرسی والا دوڑیا بچے بھی نال دوڑے کسے نالین سنبھالی کسے چادر سنبھالی کسے کندے نو سہارا دیتا درود دیاں آوازیں آؤ لوگوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہنس لو جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے بس ایک جملہ باقی روایت مکمل کر رہے ہیں آزاداری تے ہو گئی رو لیا نا آندہ پھر جنہوں اس بی بی دی سواری نکلی ہے پھر سلطان کرسی والا کرسی تے نہیں بیٹھے کوڑا منگوا کے مگر کے آندہ اتھے ہم پہن دا محمل پہ جاندہ پچھے ویر دی سواری پہ جاندی سی اور نازک موڑ آ گیا جتے چھڑتے لگا آندہ گلی مڑنی سی تے پھر ایک گلی نظر نہیں سی آن اتھوں جا کے آنج مڑنا سی پھر ایک گلی نظر نہیں سی آن دل سنبھال کے سنا آندہ میں اکھا نہ لکھیا اگے ناکا جاندی وکی محمد بی بی سوار نے ثانیہ زہرہ پچھے حضرت امام حسین کھوڑے تو سوار نے آندہ میں سمجھیا ہونے سارے ٹر گئے آندہ جڑ ویلے وہ ڈاچی مڑ گئی کوڑا جڑا مڑتا اس پہ سلطان دل سنبھالنا آندہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گھوڑا مڑ رہا تھا نا وہ موڑ گلی کا اس سلطان نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا دل دے اندر آ گیا جملہ آندہ اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا میں نو شک پہ گیا آجے کوئی قیمتی شاید ہی اندر موجود ہے آندہ نگاہ میں پہلے نظرہ ملا کے دیکھیا تے وڈے دروازے جو 7 سال دی بی بی 2 ضعیفہ بی بیاں دے سہارے نال باہر آ رہی ہے اس نوجوانہ کیا میرا سردار واپس آندہ گھوڑے تو اتر کے وہ سردار دھوڑتا واپس آیا آندہ
آندا میں حیران ہو گیا جڑا کرسی والا سی اس بچی دے سامنے زمین تے بیٹھ گیا آخری جملہ پہ پڑھنا زمین تے بیٹھ گیا آندا جدو زمین تے بیٹھا اس بچی نو برکے والے چہرے نو تو ہاتھا چ لیا آندا جدو آپس چ بولے نے مینوں اودوں پتہ لگا اے پیو اے ہایا کوئی او دے تھی ہے آندا چھوٹے جا کلام چھوٹا جا حسرت ویکھنا تے مینوں اجازت دے دینا آندا اس بزرگ نے ہاتھاں تے وچ چہرہ لے کے آکھیا بیٹی سغرا میری لاڈلی گلی چ کیوں آئی ہے گلی چ کیوں آئی ہے آندا اس باخری جملہ بچی کہن لگی بابا ایک گل کرنا کی کرنا ایک گل کرنا امام حسین فرماتے نے بیٹی تو ایک کرنی ہے لیکن تیری ایک تو پہلا میں دو کرنی ہے آواز ہوندی ہے ہاں بابا آندا میں بہندر رہا ہوں بی بی آکے ٹھیک ہے بابا پہلے تسی کر لو آندا اس سردار نے انہوں بیٹی نو پیار کر کے آکھیا پہلے میں دو گلاں کرنا پہلی کیڑی رات دا طے ہو گیا ہے نا کہ تو نہیں جانا رات دا طے ہو گیا نا تو نہیں جانا آندی ہے بابا بالکل رات دا پک تے میں نہیں جانا فرمایا دوجی گل تینوں پتہ ہے نا اکبر نہیں رہنا آخری جملہ فرماندی ہاں بابا اے بھی طے کہ اکبر نہیں رہنا فرمایا جدو تو جانا نہیں اکبر رہنا نہیں گلی چا کیوں آئی ہیں فرمایا ایک گل کرنا ہی گل سن لو اولاد آڑے ہو حجی شبیر فرماندن میری تھی تو جانا نہیں اکبر رہنا نہیں پھر ان تو گل کر فرمایا بابا نہ جان دی زد کرنی نہ اکبر نو رکھنی ایک التجا کی محلن محلن یا ابھی ترجمہ کرا بی بی فرماندی ایک کو التجا ذرا آہستہ آہستہ ٹرو بی بی فرماندی ہے بابا نہ اکبر نو رکھ جایا صدقے جاوا نہ نال جان دی زد کرنی ذرا اولی اولی ٹروے میرا پردیسی بابا آہستہ آہستہ گلی ٹروے میرا پردیسی بابا میں دور تک تینوں چاندے نو ویکھا تسا آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی